السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں سفیان علی فاروقی اور اپنے چینل سے آپ سب سے مخاطب ہوں۔ دوستو، ابھی مجھے کچھ دیر پہلے واٹس ایپ پہ چیٹ ہوئی میری، کسی کا مجھے میسج آیا کہ پبلش کروانا چاہتا تھا، تو انہوں نے پوچھا مجھ سے کہ اس کا کیا پورا طریقہ کار کیا ہے، اس کا پروسیس کیا ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کتاب کی پوزیشن کیا ہے اس وقت، چونکہ مجھے یہ تجربہ رہا ہے اس پرنٹنگ کے کام میں کہ لوگ جو ہے وہ کتاب لکھنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ اس کا پوچھنے لگ پڑتے ہیں کہ ابھی اس پہ خرچہ کتنا آئے گا، یہ کتاب چھپے گی کیسے، اور وہ ساری ایک ان کے ذہن میں بے شمار جو ہے وہ سوالات جنم لینے لگ پڑتے ہیں، اور پھر وہ اس کی کھوج میں یا اس کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں، میں نے یہ بات ان سے بھی کی جن کا مجھے میسج آیا، کہ جس مرحلے پہ وہ یہ سوچ رہے ہیں اس مرحلے پہ انہیں سوچنا یہ چاہیے کہ اب جس موضوع پہ کتاب، میں نے بھی ان سے یہ سوال کیا کہ آپ کی کتاب جو ہے وہ کس مرحلے میں ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ابھی تو لکھنی شروع کی ہے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کتاب کا موضوع کیا ہے۔ انہوں نے پھر جو بھی اس کا موضوع تھا وہ مجھے بتایا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اس موضوع پہ سرچ کیا ہے ابھی تک؟ تو وہ کہتے کہ ہم نے تو سرچ ہی نہیں کیا۔ تو یہی اصل میں یہ پرابلم ہے کہ ہم، اللہ پاک نے اگر ہمیں صلاحیت دی ہے لکھنے کی، تو ہمیں سب سے پہلے چاہیے کہ جس موضوع کو ہم منتخب کر رہے ہیں لکھنے کے لیے، اس پہ پہلے ہمارا مطالعہ ہونا چاہیے۔ پھر مطالعہ ہونے کے ساتھ ساتھ پھر ہماری مکمل اس پہ سرچ ہونی چاہیے کہ اس موضوع پہ اب تک کیا کیا لکھا جا چکا ہے، کس کس نے لکھا ہے، کتنا جاندار لکھا ہے، اور اب اس میں کس جگہ پہ تشنگی رہ گئی ہے کہ جس کو میں پورا کر سکتا ہوں۔ یہ نہیں کہ آپ ابھی بیٹھے ہیں، اللہ پاک نے آپ کو تھوڑا بہت لکھنے کی صلاحیت دی ہے، تو آپ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آ گیا جی ابھی میں سیاست پہ لکھوں، اور آپ نے بس قلم کاپی پینسل پکڑا اور آپ نے سیاست پہ لکھنا شروع کر دیا اور آپ نے 100 صفحوں کی کتاب لکھ ماری۔ اب آپ نے وہ کتاب لکھ لی، آپ نے وہ کتاب پیسے لگا کے چھپوا لی، چھپوا کے وہ مارکیٹ میں آ گئی۔ اب آپ کا دل کرتا ہے کہ اس کو، میری اس کتاب کو ہر لکھاری بھی پڑھے اور ہر چوٹی کا جو کالم نگار ہے وہ بھی پڑھے، اور ہر بازوق بندہ بھی پڑھے، اور ہر بندہ جو ہے اس کا مطالعہ کرے، اس کی اسٹڈی کرے، آپ کے اس علم سے جو ہے وہ مستفید ہو۔ لیکن ابھی آپ نے اس میں یہ خیال ہی نہیں کیا کہ جو بندہ اس موضوع پہ کتاب لے کے پڑھ رہا ہے، جو اسٹوڈنٹ ہے یا جو بھی ہے، تو آیا کہ وہ آپ کی اس کتاب سے کیا نیا اس کو ملے گا، وہ کیا نیا اخذ کرے گا اس سے وہ اس کی کون سی تشنگی ہے جس کو آپ بجھا رہے ہیں، یا آپ نے بس آپ کا دل کیا اور آپ نے لکھ دیا۔ کیا پتہ جو کچھ آپ نے لکھا ہو وہ اس موضوع پہ 5-7 کتابیں وہ پہلے پڑھ چکا ہو، تو وہ پھر آپ کی کتاب کیوں پڑھے گا؟ کتاب اگر آپ نے چھپوانی ہے، یا کتاب آپ نے جو ہے وہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام آئے، ایک مصنفین کی لائن میں آپ کا نام آ جائے، تو جس موضوع پہ آپ لکھنا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے تو دیکھیں نا کہ اس موضوع پہ کس کس نے کیا کیا کام کیا ہوا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ اس کے اندر کیا اضافہ، اس باب میں آپ کس عنوان سے کس طرح ایک نیا اضافہ کر سکتے ہیں، اب اس طرف آئیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ کی جملوں کی بنت کیا ہوگی، آپ مطلب کیا کوئی نیا انداز متعارف، کیا پتہ اللہ پاک نے آپ کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہو کہ آپ وہ ایک چیز جو پہلے 3-4 طرح بیان ہو چکی اور اب جو ہے اس قصے کے اندر سے دلچسپی ختم ہو گئی ہے، لیکن آپ اس کو اپنے انداز میں لکھیں تو وہ موضوع بھی اور وہ پورا واقعہ بھی دوبارہ جی اٹھے، اس کے اندر ایک جان پیدا ہو جائے، اور جناب وہ بات جو ہے وہ دوبارہ لوگوں وہ زبان زد عام ہو جائے، ممکن ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے جو موضوع کا انتخاب کیا، آپ اس موضوع کو وقت لگائیں تھوڑا سا، اور مہربانی کریں اور اس کو اچھی طرح اسٹڈی کریں، پڑھیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ اس موضوع میں اضافہ کیا کر سکتے، کیا تشنگی ہے، کیا نیا اس پہ جو ہے وہ آپ قوم کے سامنے لا سکتے۔ پھر آپ وہ نیا لکھیں، آپ اپنا الفاظ کی ادائیگی کو، جملوں کی بنت کو ٹھیک کریں، پھر آپ دیکھیں آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی کہ میری کتاب پڑھیں یا یہ کریں یا وہ کریں۔ لوگ خود، بڑے بڑے رائٹر خود آپ کی کتاب پکڑیں گے اور اس کی جو ہے وہ تعریف کریں گے۔ لوگ جو ہے وہ آپ کی کتاب پہ تبصرہ کتب لکھیں گے،
تو آپ کی کتاب بھی پروموٹ ہو جائے گی، آپ بھی پروموٹ ہو جائیں گے۔ لیکن کتاب آپ نے چھپوانی ہے، اس کے لیے میری دستبستہ عرض یہ ہے کہ جو موضوع ہے، جس موضوع کو آپ منتخب کرتے ہیں، اس موضوع پہ پہلے آپ اچھی طرح اپنی سٹڈی کریں۔ آپ سٹڈی کریں گے اور جملے بنائیں گے اچھے، اور پھر اس میں یہ لوگوں کے دلوں میں گھر بھی کرے گی، اور جو ہے آپ کو ناموری بھی ملے گی، اور آپ کی کتاب لکھنے کا جو مقصد ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔